پاکستان کی تاریخ میں کئی عظیم شخصیات نے اپنی جدوجہد اور قربانیوں سے ملک و قوم کی خدمت کی۔ ان میں سے ایک اہم نام محترمہ فاطمہ جناح کا ہے، جو نہ صرف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ تھیں، بلکہ خود بھی ایک عظیم سیاستدان، سماجی کارکن اور پاکستان کی آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت تھی۔ ان کی زندگی کا ایک اہم اور یادگار باب 1965 کے انتخابات ہے، جب انہوں نے فوجی آمر جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ یہ کہانی فاطمہ جناح کے کردار اور 1965 کے انتخابات کی داستان ہے، جو نہ صرف تاریخ کا ایک اہم باب ہے بلکہ پاکستانی عوام کے جمہوری حقوق کی جدوجہد کا بھی مظہر ہے۔ فاطمہ جناح کی پیدائش 31 جولائی 1893 کو کراچی میں ہوئی۔ وہ محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھیں اور اپنے بھائی کے ساتھ نہایت قریب تھیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے ڈینٹل سرجری میں تعلیم حاصل کی اور پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی زندگی میں فاطمہ جناح نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلم خواتین کو سیاست میں حصہ لینے اور آزادی کی جدوجہد میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ پاکستان کے پہلے صدر جنرل ایوب خان نے 1958 میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تھا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا۔ انہوں نے 1962 میں ایک نیا آئین نافذ کیا اور صدارتی نظام حکومت متعارف کروایا۔ 1965 کے انتخابات اس نئے آئین کے تحت ہونے والے پہلے صدارتی انتخابات تھے، جس میں جنرل ایوب خان نے دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ فاطمہ جناح نے پاکستان کی جمہوریت کی بحالی اور فوجی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے 1965 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کے اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمہوری اقدار کی حفاظت اور عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ ان کے اس فیصلے کو اپوزیشن جماعتوں اور عوام کی بڑی تعداد نے سراہا اور اس کی بھرپور حمایت کی۔ فاطمہ جناح نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز بڑے جوش و خروش سے کیا۔ انہوں نے ملک بھر میں دورے کیے، عوامی جلسے منعقد کیے اور لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ ان کی مہم کا مرکزی نعرہ جمہوریت کی بحالی اور آئین کی حکمرانی تھا۔ عوام نے ان کی مہم کو بھرپور حمایت دی اور ان کے جلوسوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے۔ فاطمہ جناح کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا گیا۔ 1965 کے انتخابات میں فاطمہ جناح کے مقابلے میں جنرل ایوب خان امیدوار تھے، جنہوں نے اپنی حکومتی مشینری اور وسائل کا بھرپور استعمال کیا۔ انتخابات کے دوران کئی جگہوں پر دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور فاطمہ جناح کے حامیوں کو ہراساں کیا گیا۔ اس کے باوجود فاطمہ جناح نے اپنی مہم جاری رکھی اور عوام سے جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کی اپیل کی۔ انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوا تو جنرل ایوب خان کو کامیاب قرار دیا گیا، لیکن عوام اور فاطمہ جناح کے حامیوں نے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دھاندلی کے الزامات لگائے۔ فاطمہ جناح نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اگرچہ وہ انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن ان کی مہم نے پاکستانی عوام میں جمہوری حقوق کے لیے شعور پیدا کیا اور فوجی حکومت کے خلاف ایک مضبوط اپوزیشن کی بنیاد رکھی۔ فاطمہ جناح کی خدمات اور قربانیوں کو پاکستانی قوم آج بھی یاد کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جمہوری اقدار کی حفاظت اور عوام کے حقوق کے لیے وقف کر دی۔ ان کی جرأت مندی اور عزم نے پاکستانی خواتین کو سیاست اور سماجی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ 1965 کے انتخابات میں ان کی شرکت اور جدوجہد نے پاکستانی عوام کو جمہوری حقوق کے لیے لڑنے کا حوصلہ دیا۔ فاطمہ جناح کا کردار اور 1965 کے انتخابات کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جمہوری حقوق اور عوامی حکمرانی کے لیے جدوجہد کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ فاطمہ جناح کی جرأت مندی اور عزم نے پاکستانی قوم کو جمہوریت کی اہمیت اور اس کے تحفظ کے لیے لڑنے کی ترغیب دی۔ ان کی خدمات اور قربانیوں کو پاکستانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کا نام ہمیشہ عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔